السلام علیکم دوستو، آج تیسرے مرحلے میں اور تیسرا دن اور آخری دن ہے مراکش میں میرا۔ تو اس تیسرے مرحلے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دراصل پچھلے 2 دفعہ جو آپ سے بات چیت ہوئی، اس میں چونکہ وہ فی البدی میں بات کر رہا تھا مراکش کے متعلق اور کافی ساری چیزوں کے متعلق، آپ سے بہت سارے پوائنٹس ایسے تھے جو میں بھول گیا اور جن پہ بات نہیں کر سکا۔ تو آج میں نے احتیاط کے طور پر کچھ پوائنٹس جن پہ بات کرنا تھی ان کو کاغذ پہ تحریر کر لیا ہے تاکہ وہ سارے پوائنٹس پر آپ سے بات ہو سکے۔ بھول جاتا ہوں اکثر، کچھ عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے تو شاید اس وجہ سے بھول جاتا ہوں، تو اس لیے میں نے آج یہ احتیاط کی ہے کہ ان پوائنٹس کو کاغذ پر تحریر کر لیا ہے۔ تو دوستو، آج میں ہوں فاس شہر میں۔ یہ مراکش کا ایک بہت مشہور شہر ہے، بلکہ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مراکش کا ایک روحانی اور جو کلچرل کیپٹل ہے وہ ہے۔ یہاں پہ اتنی زیادہ سائٹس ہیں دیکھنے والی، اور اتنا اس میں جو ہسٹری سے متعلق مواد موجود ہے۔ اسے ورلڈ ہیریٹیج کی اس کے کچھ بلڈنگز کو جو پرانی ہے اور کچھ ایسی پرانی یادگاروں کو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی بنایا گیا ہے تاکہ اسے آئندہ کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو دوستو، مراکش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس شہر میں ایک فاس شہر میں اس کو عربی میں فاس کہتے ہیں، اور اسے فرینچ میں فیس بھی کہتے ہیں، اور شاید انگلش میں اس کا کچھ اور نام ہو۔ چونکہ 2-3 اس کے نام ہو جاتے ہیں انگلش میں، اس کے علاوہ فرینچ میں اور عربی میں، تو تلفظ کی اگر کہیں پہ غلطی ہو جائے کچھ چیزوں کا نام لینے میں اور کچھ گفتگو کرتے ہوئے، تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ دوستو، اس شہر میں میرے آنے کی جو ایک خاص وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس شہر میں ایک بڑی مشہور اور ایک قدیم درسگاہ ہے، جامعہ القرویین، اگر میں اس کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کر پاؤں۔ تو یہ ایک اتنی پرانی یہ درسگاہ ہے کہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ رکھی گئی تھی 857 ہجری میں۔ آپ پھر اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ درسگاہ کتنی پرانی درسگاہ ہے۔ 857 ہجری میں اس درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت ایک خاتون تھی شاہی خاندان کی محترمہ، ان کا نام تھا فاطمہ الفہری، اگر میں اس کا تلفظ صحیح ادا کر پاؤں۔ فاطمہ الفہری صاحبہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، بلکہ ایک چھوٹا سا یہ مدرسہ تھا بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے، اور ان سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ الفہری اتنی نیک دل خاتون تھیں، اور تعلیم کے اور علم کے میدان میں ان کا اتنا کام ہے کہ انہیں جو خطاب دیا گیا ہے وہ انہیں کہتے تھے ام البانین، یعنی بچوں کی ماں۔ اتنا وہ ان کا کام تھا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں۔ تو پھر 1963 میں یہاں کی حکومت نے اس جو مدرسہ تھا اسے اپنی تحویل میں لیا، اور اسے جدید طرز پہ استوار کیا، اور اس کا انتظام خود اپنے ہاتھوں سے چلایا۔ تو اتنا یہ قدیم مدرسہ ہے کہ اس کو پھر یونیورسٹی کا درجہ بھی دیا گیا، اور اس وقت یہ موراکو کی یا مراکش کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی یہاں پہ ہے۔ آپ میرے عقب میں جو حصہ دیکھ سکتے ہیں، یہ شہر کا پرانا حصہ ہے، پرانی بلڈنگز ہیں اور بڑی تنگ گلیاں ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے وہاں ہو کر آیا ہوں۔ جو حصہ ہے مسجد القرویین اور جامعہ مطلب یونیورسٹی کا، دونوں میں نے دیکھے ہیں، اور باقی بہت اچھی چیزیں ہیں اس میں، لیکن ایک اس شہر میں یا اس پرانے حصے میں ایک مجھے تھوڑی سی خرابی نظر آئی، وہ یہ تھی کہ یہ بہت تنگ گلیاں ہیں اور صفائی کا بھی کوئی زیادہ اچھا انتظام یہاں پہ نہیں ہے، تو وہ ایک تھوڑی سی کمی مجھے محسوس ہوئی۔ باقی اس کی تاریخی حیثیت میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ اس شہر میں ایک دوسری اہم بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت پرانی زبان جسے گردانہ جاتا ہے
اس کا بھی رسم الخط یہاں پہ میں نے دیکھا بہت سے مقامات پر. اس پرانی زبان میں بھی کچھ امارات اور جو علاقے کا نام یا ڈائریکشنز یا دفاتر کے نام وہ بھی تحریر ہیں. اور اس پرانی زبان کو تامازیغت اس زبان کو کہا جاتا ہے، اور اس کا رسم الخط یہ بھی کافی عجیب ہے. یہ میرے حساب سے تو ملتا جلتا ہے جو اسرائیل کی زبان ہے اس سے تقریباً ملتا جلتا ہے. لیکن مجھے یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اس شہر میں ایک دوسری زبان بھی ہے جسے استعمال کیا گیا ہے مختلف جگہوں پہ نشاندہی کے لیے. میرے پیچھے یہ جو پرانا شہر ہے اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ شہر چمڑے کے اعتبار سے، چمڑے کی جو مصنوعات ہیں انہیں بنانے کے اعتبار سے بھی بڑا مشہور ہے. اور میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیواروں پہ چمڑا صاف کر کے دیواروں پہ سوکھنے کے لیے پھیلایا گیا ہے. جب یہ سوکھ جائے گا تو اس سے پھر دیگر جو مصنوعات ہیں، جیکٹس وغیرہ، وہ تیار کی جاتی ہیں. اللہ کروٹ جنت نصیب کرے محترمہ فاطمہ الفہری کو، جنہوں نے ایک اتنا عظیم ادارہ بنایا اور ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، آج تک ان کے لیے ثواب کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. تو دوستو، موراکو کی جب ہم بات کر رہے تھے تو پچھلے 2 دفعہ جو آپ سے گفتگو ہوئی اس میں جو پوائنٹس بات کرنے سے رہ گئے تھے ان میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ موراکو ایک آئینی بادشاہت ہے. یہاں پہ بادشاہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نیچے ان کی الیکشن ہوتے ہیں اور جو انتظامیہ ہے وہ الیکٹ ہو کر آتی ہے. اور بادشاہ کو یہاں پہ خاصی تقریم دی گئی ہے. آپ جہاں بھی جائیں، مختلف ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں یا ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشن، سرکاری دفاتر، ہر جگہ آپ کو بادشاہ کی تصویر نظر آتی ہے. اور بادشاہ کی جو عزت اور تکریم ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہے. وہ زبردستی نہیں کروائی جاتی بلکہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو بادشاہ کی جو تصویر ہے وہ نظر آتی ہے. اس وقت جو مراکش کے بادشاہ ہیں وہ ہیں محمد ششم. مطلب ان کا سلسلہ اس طرح سے چلتا ہے کہ محمد چہارم، محمد ہفتم اور محمد ششم، اس طرح سے یہ چلتے آ رہے ہیں. اور اس وقت ہے محمد ششم. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور انہیں لمبی زندگی دے. چونکہ یہاں کے لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں تو پھر اس حوالے سے ہماری دعائیں بھی بادشاہ سلامت کے لیے موجود ہیں. موراکو کو انتظامی اعتبار سے 12 یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے. جس طرح سے ہمارے جو صوبے ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کے 12 انتظامی صوبے بنائے گئے ہیں اور ہر صوبے کا ایک والی ہوتا ہے. شروع میں تو جو والی تھا، جس طرح سے ہمارے گورنر ہوتے ہیں، وہ بادشاہ سلامت ہی مقرر کیا کرتے تھے انتظامیہ کی مرضی کے مطابق. لیکن اب اسے جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے اور انتخابات کے ذریعے والی کو منتخب کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے نیچے آگے ایک پورا سسٹم ہے، ایک پوری گورننگ باڈی ہے جو الیکٹ ہو کے آتی ہے اور وہ اپنے علاقے کا اور اپنے صوبے کا انتظام چلاتے ہیں. یہاں کی کرنسی جو ہے وہ درہم ہے، مراکشی درہم. اور درہم آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک درہم ہمارے 26.85 پاکستانی روپوں کے برابر ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی کرنسی ہماری کرنسی سے خاصی مضبوط کرنسی ہے. یورپ کے ساتھ ان کی تجارت بہت اچھی ہے. جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یورپ کی تقریباً ہر مارکیٹ میں آپ کو موراکو کے جو پھل ہیں اور جو سبزیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایک ان کا فاصلہ کم ہے یورپ سے اس ملک کا، ایک یہ وجہ بھی ہے. اور دوسرا یہاں پہ پیداوار بہت زیادہ ہے پھلوں کی اور سبزیوں کی. تو ان کے لیے پھر قریب ترین جو منڈی ہے وہ یورپ کی منڈی ہے اور وہاں پہ انہیں اچھا خاصا جو ہے وہ منافع بھی ملتا ہے اور ان کی تجارت اچھے طریقے سے پنپ رہی ہے. انہیں یہ فائدہ بھی ہے. ہمارے ساتھ ان کی تجارت جو ہے وہ بہت کم ہے، پاکستان کے ساتھ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس پہ کہ کم سے کم میری یادداشت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی سربراہ مملکت پاکستان سے یا پھر کبھی موراکو سے
ایک دوسرے کے ملکوں میں انہوں نے کوئی دورہ کیا ہو جو تجارت کے اعتبار سے یا سفارتی تعلقات کے اعتبار سے، کبھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی OIC کا اجلاس ہو تو کوئی نمائندہ، کوئی وزیر خارجہ یا وزیر اعظم اس میں شرکت کر لے تو کر لے۔ اس کے علاوہ جو باہمی دلچسپی کے امور ہے ان سے متعلق کبھی بھی کوئی دورہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں چونکہ خارجہ امور زیادہ تر جنرل باجوہ ہی دیکھتے تھے، تو 2020 میں موراکو کے سفیر کی باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور تھوڑی جو ابتدائی بات چیت ہے وہ اس بارے میں انہوں نے کی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو کس طریقے سے اور دفاعی تعلقات کو کس طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس ملک کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر کو ریل کے ذریعے اور موٹر وے کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے، اور لوگوں کو آمد و رفت میں بہت زیادہ سہولت ہے۔ ٹرین تقریباً ایک بڑے شہر سے دوسرے بڑے شہر جانے کے لیے ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کو ایک اچھی ٹرین ملتی ہے، اور اس کی ٹکٹ بھی ریزنیبل ہے، اس کی پرائس کو بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ کنیکٹیویٹی اس ملک نے شروع کی ہے، اس کنیکٹیویٹی کی وجہ سے ٹورزم بھی اس میں ترقی ہوئی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، جس سے اس ملک کی اکانومی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کا یہ بھی ایک ایگزامپل یا مثال میں آپ کو دوں گا کہ موراکو کے تقریباً ہر بڑے شہر سے یورپ کے لیے فلائٹ ہے۔ آپ نے یورپ کے کسی بھی ملک سے مراکش کے کسی بھی بڑے شہر میں آنا ہو تو آپ کو فلائٹ دستیاب ہے، آپ آ سکتے ہیں، اور بہت سستی قیمت پہ وہ فلائٹ آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ اس کا تصور کیجئے کہ ہمارے ملک میں اگر یورپ سے ہمارے ہر بڑے شہر کے لیے، یا آپ یوں نہ کیجئے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہر ڈویژن لیول کے شہر کے لیے یورپ سے فلائٹ ہو، تو پھر تصور کیجئے کہ ہمارے لیے کتنی سہولت ہو۔ ہمارے لیے تو ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری ایک PIA یورپ کے لیے جو آتی تھی، وہ بھی پچھلی حکومت سے، جب سے وہ پچھلی حکومت میں وہ ملک غلام سرور صاحب نے، جو شہری ہوا بازی کے وزیر تھے، انہوں نے ایک بچگانہ سا بیان دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ فلائٹ ہماری بند ہو گئی۔ تو ہماری جو کنیکٹیویٹی ہے اپنے ملک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ اور باقی دنیا کے ساتھ، یا ملک کے اندر بھی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے ہمیں کافی سارے جو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ ہر شعبے میں آپ کو کام کرتی نظر آتی ہیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ دفاتر کے اندر بھی وہ کام کر رہی ہیں، ریل کے محکمے کے اندر کام کر رہی ہیں، ایئرپورٹس پر کام کر رہی ہیں، صفائی کا جو کام ہے وہ بھی تقریباً ہر جگہ آپ کو عورتیں ہی صفائی کا کام کرتی نظر آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ترقی کی ہے خواتین کو اپنے ساتھ ملا کر اور انہیں کام میں شامل کر کے۔ تو یورپ میں جو میرے دوست رہتے ہیں وہ ایک جانتے ہیں، ایک تصور جو ہے یہاں کے مراکشی یا موروکن لوگوں کا یورپ کے اندر، کہ وہ کوئی زیادہ اچھا تصور نہیں ہے۔ ان کے جو مشاغل ہیں وہ زیادہ تر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرائم میں بھی ملوث ہیں، جرائم پیشہ بھی ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ملک کے اندر میں نے رہ کے دیکھا ہے، یہاں پہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ رات کو نکلیں، آپ دن کو نکلیں، یہاں پہ کوئی اسٹریٹ کرائم نہیں ہے، اور کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ بلا جھجک اس ملک میں کبھی بھی آ سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی جو کنفیوژن تھی، جو میرے دوستوں نے میرے آنے سے پہلے جو ایک پھیلا رکھی تھی، میرے دوستوں کا خیال تھا کہ اس ملک کی جو حسینائیں ہیں وہ بڑی چال باز ہوتی ہیں، اور وہ جو میرے جیسے شریف اور بھلے مانس اور بھولے بالے لڑکے ہوتے ہیں، انہیں اپنی اداؤں میں پھانس لیتی ہیں، اور الٹیمیٹلی میرے جیسے لڑکوں کی عزت تک وہ لوٹ لیتی ہیں۔ لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے دوست جھوٹ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہوں، لیکن میں اپنا بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یقین کیجئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میرے دوستوں کے ساتھ شاید ایسا ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو، تو اس وجہ سے ان کے تجربات ایسے ہوں۔ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں کی لڑکیاں بڑی شریف ہیں، انہوں نے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات،
میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو یقین کیجئے کہ میری طرح جتنے بھی شریف لڑکے اس ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں یہاں کی جو حسینائیں ہیں انہیں اپنی اداؤں سے پھانس نہ لیں، تو یقین کیجئے آپ بلا جھجک اور محفوظ طریقے سے یہاں آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ آپ کی عزتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے اور اس ملک کا سفر کیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔